अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मेरे मुताबिक। आज हम इसमें गुफ्तगू करेंगे NA 245 कराची की जो कौमी असम्बली की एक नशिस्त थी, उसमें अज़मनी इंतखाबात में MQM को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी साहब 29,475 वोट से इस सीट को, इस नशिस्त को जीतने में कामयाब हो गए। नाज़रीन गिरामी, आपके इल्म में होगा सिर्फ 218 के जो इलेक्शन थे उसमें ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने जीती थी, और इस पे भी MQM का एतराज़ था कि ये नशिस्त छीनी गई है या धांधली हुई है। 12 अब इसमें ज़मनी इलेक्शन हुआ। ज़मनी इलेक्शन से जिस दिन ज़मनी इलेक्शन हो रहा था 21 अगस्त थी, आज 22 अगस्त की तारीख इस शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम रही। 22 अगस्त को ही MQM के बानी की एक तकरीर की वजह से उन पर गद्दारी के और बगावत पे उकसाने के पर्चे कटे, तहरीकें पेश हुईं, और 22 ही अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इसी किस्म का एक पर्चा कटा, और फिर 22 अगस्त को उनकी गिरफ़्तारी के भी वारंट जारी हुए, और फिर सुना है उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाने के लिए वज़ीर आज़म साहब से इजाज़त मांग ली गई। तो ये 22 अगस्त के हवाले से ये एक बात थी जो जहन में आई, वो आपकी गोशगुजार की। अब आते हैं इलेक्शन में, जो ज़मनी इलेक्शन हुआ इसमें लोगों की क्या राय थी। लोग, हमारे तज्ज़िये भी यही थे और शुरू से लोगों की भी यही राय थी कि वो MQM किसी भी सूरत में ये नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि एक जानिब मसाइल थे, एक जानिब MQM के जो वोटर, जो MQM के कमिटेड वोटर हैं, वो MQM पाकिस्तान से फासले पर हैं, उनसे दूरी रखे हुए हैं। और पाकिस्तान जो MQM बहाल कमेटी जो MQM की थी, MQM बहाल करने की जो कमेटी, उसके डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सरबराह थे। उनका दावा था ये उनका इलाका है, वो जीतेंगे, जबकि फारूक सत्तार साहब को एक ट्वीट पे मैंने कहा था कि फारूक भाई, आपका ये नशिस्त जीतना मुझे किसी सूरत मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जलसे जुलूस होते हैं, रैलियां निकलती हैं, लोग आते हैं। अगर उम्मीदवार उस पर उनकी तादाद को देखकर अपनी किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता है, शिकस्त का या जीत का, तो शायद मुनासिब नहीं। हम जो हल्का है उसमें कई हल्के, जो भी इस हल्के में पोलिंग स्टेशन इलाके शामिल थे, उनमें कई जगहों पे ये बात की, ज़्यादातर लोग थे कि हम अपने आप को वोटिंग के अमल से दूर रखेंगे। उसकी जाहिर एक वजह MQM इंटरनेशनल सेक्रेटरीट की जानिब से ऐलान था बाइकाट का, जो इकबाल डिप्टी मरहूम साहब की जो सीट थी उसकी, उस पर भी यही था, और यही वजह थी कि वहाँ टर्न आउट इंतहाई कम था, और MQM के जो जीतने वाले उम्मीदवार थे अबू बकर साहब, उनकी भी ज़मानत ज़ब्त हुई थी। यहाँ भी सूरत हाल ऐसे ही रही। लाइन्स एरिया में 12:30 बजे तक बहुत कम, यूँ कह लें कि कुछ वोट 15-20 इस तरह के वोट वहाँ पर कास्ट हुए। खुदादाद कॉलोनी और PCHS और दूसरे इलाकों में यहाँ भी टर्न आउट बहुत कम था। अब कुछ लोगों का कहना है कि MQM क्योंकि धड़ों में तकसीम है, तो इस वजह से ये वहाँ पर शिकस्त दो चार हुई। MQM की भी राय यही है, MQM पाकिस्तान की, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें MQM धड़ों में भी तकसीम थी, तो आप इन धड़ों के जो वोट मिले उन पार्टियों के, या उस उम्मीदवार को जो वोट मिले, उसको भी अगर आप इकट्ठा कर ले, तो भी PTI के उम्मीदवार मौलवी महमूद साहब बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते हुए। अब अगर धड़ों की हम बात करते हैं तो हम देखें कि मोईद अनवर साहब जो MQM के उम्मीदवार थे, MQM पाकिस्तान के, उन्होंने
13,139 ووٹ حاصل کیے، جبکہ فاروق ستار صاحب جو آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے انہوں نے 3,479 ووٹ حاصل کیے۔ ایم کیو ایم حقیقی کے امیدوار نے 1,177 ووٹ حاصل کیے۔ پاک سرزمین پارٹی کے پی ایس پی کے امیدوار نے 1,017 ووٹ حاصل کیے۔ تو اس طرح اگر ان سب کو بھی ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو 18,800 کے قریب ووٹ بنتا ہے، جبکہ 29,475 ووٹ لے کے محمود مولوی صاحب کامیاب ہوئے۔ اس میں دوسری اہم بات یہ کہ ایم کیو ایم جو ایک 13 جماعتی اتحاد کا حصہ ہے اور 4 بڑی جماعتوں نے جو ماضی میں ان کی حریف تھیں اب ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم کی ساتھ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے امیدوار کو نہیں کیا کھڑا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کو وڈرا کیا، مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے حق میں امیدوار کو وڈرا کیا، تو پاکستان مسلم لیگ، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان 3 کی حمایت کے ساتھ ایم کیو ایم کا اپنا ووٹ تھا، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی ایم کیو ایم کے حق میں اپنے ووٹ اپنے امیدوار کو دستبردار کرائے۔ تو 4 ایک بڑی جماعتیں جن کا ووٹ بینک ہے اور ایک 5ویں ایم کیو ایم، یہ جو سندھ میں بھی سندھ حکومت میں بھی اچھی خاصی نشستیں، سندھ اسمبلی میں بھی اور وفاق میں بھی۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ ضمنی انتخابات لازمی جیتتا ہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل برعکس ہوئی۔ جو اقبال ڈپٹی صاحب کی صورتحال تھی وہاں بھی ٹرن آؤٹ کم تھا، میں نے بتایا، یہاں بھی ٹرن آؤٹ کم تھا، یہاں ایم کیو ایم کو بڑی شکست ہوئی ہے۔ جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ ضمنی الیکشن میں ووٹ ہی کا ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے تو کراچی میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران اسماعیل صاحب کو کنور نوید جمیل صاحب نے، جو پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے تھے، انہوں نے بہت بھاری مارجن سے ہرایا تھا اور اس وقت 1 لاکھ ووٹ پڑا تھا انہیں۔ تو یہ بھی مفروضہ غلط ہے، اور دھڑوں میں ووٹ تقسیم ہونا یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ جو بھی فیکٹر نظر آیا ہے وہ ووٹر نہیں نکلا ہے، ایم کیو ایم کا جو کمیٹڈ ووٹر ہے وہ نہیں نکلا ہے ووٹ دینے۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیشہ این اے 245 پر جماعت اسلامی اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتی تھی جو سیف الدین صاحب تھے۔ اس بار جماعت اسلامی نے اپنا وہاں سے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آتی، لیکن وہاں پر جماعت کے ووٹ بھی یقینی طور پر وہ انہی میں سے کسی کو پڑے ہوں گے، یا پھر جو جماعت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی نے وہاں پر جو چند کچھ کام کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کا حق بنتا ہے، تو شاید ان کو ووٹ یہ بھی پڑ گیا۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اپنے امیدوار بٹھا چکے تھے، لیکن اگر ان تینوں کے ووٹوں کو بھی دیکھا جائے تو اپنے وڈرا کرنے کے باوجود، ایم کیو ایم کی حمایت کرنے کے باوجود 1000 کے قریب ووٹ ان تینوں کو بھی پڑ گیا۔ تو اب ایم کیو ایم کا یہ جو شکست ہے اس کا لازمی اثر بلدیاتی الیکشن پر ہوگا، گو کہ بلدیاتی الیکشن میں روز اول سے کہتا نظر آ رہا ہوں کہ یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ جمہوری حکومتوں میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ اگر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صورتحال جو اس وقت بارش کا نیا اسپیل آ رہا ہے، کورونا بڑھ رہا ہے، آفت زدہ علاقے قرار دیے جا رہے ہیں، جگہوں جگہوں پہ پانی کھڑا ہے، مجھے ممکن نہیں لگتا کہ بلدیاتی الیکشن 28 اگست کو منعقد ہو جائے۔ اگر ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ جو این اے 245 کی صورتحال ہے یہ بالکل اثر انداز ہوگی بلدیاتی الیکشن پر۔ ایک اہم بات کہ جہاں بھی ضمنی الیکشن ہوا این اے 245 میں، یہاں بھی تحریک لبیک پاکستان نے اپنے وجود کا احساس دلایا، اور ان کے امیدوار محمد احمد رضا صاحب نے 9836 ووٹ لیے۔ تو یہ تحریک لبیک پاکستان بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر بھی میدان کو خالی چھوڑے گی، اور خاصے ووٹ لے رہی ہے۔ یعنی ایم کیو ایم کے جو آزاد امیدوار یا ایم کیو ایم کے دوسرے دھڑے ان سے کہیں زیادہ تحریک لبیک پاکستان بھی ووٹ لے رہی ہے، اور یقینی طور پر تحریک لبیک پاکستان بلدیاتی الیکشن پر ضرور اثر انداز ہوگی۔ اس کا ووٹ بینک بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یقینی طور پر اس کے بلدیاتی الیکشن پہ کافی اثر انداز ہوگی، اور ساتھ ہی
جو کراچی کی دو نشستیں جن میں عمران خان صاحب نے 9 نشستوں پہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن میں سے شاید ایک فیصل آباد کی نشست پہ انہیں پرابلم ہوا، اعتراض آیا، اعتراض منظور کیا گیا اور وہاں سے ان کے کاغذات مسترد ہوئے، جبکہ 8 جگہوں سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے، جن میں ایک ملیر کی نیشنل اسمبلی کی نشست ہے NA 239 اور ایک لیاری کی طرف سے۔ NA 239 یہ ہمیشہ سے MQM پاکستان کی سیٹ رہی، ملیر کی NA 239، لیکن 2018 میں یہ سیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اکرم چیمہ صاحب نے جیتی۔ اکرم چیمہ صاحب کا راجہ پرویز اشرف صاحب نے، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے استعفیٰ منظور کیا، یہ نشست خالی ہوئی، اس پہ عمران خان صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جو منظور ہوئے، اور اس وقت کی صورتحال کے مطابق یہ نشست بھی دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو صورتحال اس وقت جو ملکی سیاست میں ماحول گرم ہوا پڑا ہے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف MQM اور دیگر جماعتوں کو شہر کراچی میں بہت ٹف ٹائم دے گی بلدیاتی الیکشن میں، اور ضمنی الیکشن میں NA 239 پر بہت ٹف ٹائم دیگر جماعتوں کو دے گی اور سیٹ نکالنے میں ممکنہ حد تک میں کہتا ہوں کہ کامیاب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔